آگے آپ دیکھیں گے کہ فراز کسی نہ کسی طرح دعا کو اس بات پر قائل کر ہی لے گا کہ وہ اس سے ملے۔ جب وہ شدید ناراض ہوگا تو دعا اس کی یہ ناراضگی سہ نہیں پائے گی اور آخر کار مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دے گی۔ اسے یہ بھی احساس ہے کہ گھر میں اس کی بہن کی شادی چل رہی ہے، شادی کا فنکشن چھوڑ کر وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ اپنے والد کو بھی وہ جانتی ہے کہ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک مل گئی تو وہ اسے نہیں چھوڑنے والے۔ نوشیروان بھی دعا کا دیوانہ بنا اس کے گھر کے باہر موجود ہوگا کہ کسی طور دعا کی ایک جھلک نظر آ جائے، مگر دعا ہے جو کہ باہر نکلتی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر اس کا وفادار نوکر جب چھوٹے سے بچے کو چاکلیٹس دے کر اندر بھیجے گا کہ دعا کے لیے ہے، اور دعا وہ چاکلیٹس لے کر فوراً باہر آئے گی، تو یہاں پر نوشیروان غزنوی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، اس کی دل کی مراد بھر آئے گی اور اسے اپنے وفادار ملازم پر بھی بہت بھروسہ ہے کہ وہ اس کی یہ بات کسی کے آگے نہیں کرنے والا۔ نوشیروان جس طرح دعا کو پرکھ رہا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اگلے ہی پل دعا کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ دعا فراز کے ساتھ ملنے کا وقت طے کرے گی اور یہاں پر فراز اسے ایک ایسے مکان میں لے کر جائے گا جہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ فراز بہانہ بنائے گا کہ وہ اسے اپنی والدہ سے ملانا چاہتا ہے اور اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے، لیکن فراز یہاں پر دروازہ بند کرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے گا تو یہاں پر دعا بے ہوش ہو چکی ہوگی۔ دعا کے ساتھ وہ بہت ہی غلط سلوک کرے گا۔ دوسرے دن جب دعا لٹی پوٹی کیفیت میں اپنے گھر واپس جائے گی تو اس کا باپ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ ایک تو ساری رات باہر گزار کر آنے والی لڑکی کو کوئی ویسے بھی قبول نہیں کرتا، دوسرا گھر میں بیٹی کی شادی بھی چل رہی ہے، تو اس وقت اس کے باپ کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں رہے گا۔ دعا کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا جائے گا اور دعا مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آخر کار نوشیروان غزنوی تک پہنچ جائے گی جو اسے اپنی عزت بنانے والا ہے اور اس کے ساتھ شادی بھی کرنے